الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک قدیم گلی تھی جہاں پرانے طرز کے مکان، اونچی اونچی دیواریں اور تنگ دروازے لوگوں کے تاریخ کی طرح خستہ ہو چکے تھے۔ اس گلی میں رہتا تھا ایک شخص، نام تھا اس کا رمضان قصائی، اور کام کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے تھے۔ وجہ صاف تھی، رمضان اپنی ایمانداری کے قصے سنا کر دوسروں کی جیبیں صاف کرنے میں ماہر تھا۔ رمضان قصائی ہر جمعے کو مسجد میں باہر کھڑا ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتا، بھائیوں، حرام سے بچو، رشوت نہ لو، جھوٹ نہ بولو، ایمان کو مضبوط رکھو، اور لوگ اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر سروں کو ہلاتے۔ لیکن جیسے ہی جمعہ اختتام ہوتا، رمضان اپنی دکان پہ واپس آتا اور گوشت میں ہڈیوں کی مقدار بڑھا کر تولتا تاکہ منافع دگنا ہو جائے۔ ایک دن گلی میں واردات ہوئی، اس نے کوتوال صاحب کی جیب سے پرس چوری کر لیا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ چور انتہائی چلاک ہے، کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ کوتوال صاحب غصے میں آگ بگولا تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، جس نے بھی چور کو پکڑا اسے انعام ملے گا۔ رمضان نے فوراً موقع بھانپ لیا، وہ میدان میں اتر آیا۔ رمضان نے گلی میں سب لوگوں کو جمع کیا اور طویل تقریر کیا، دوستوں، اگر چور نہ پکڑ گیا تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی، شہر کے لوگ ہمیں بدنام کریں گے، ہمیں خود انصاف کرنا ہوگا، کیونکہ کوتوال صاحب تو آرام کر رہے ہیں۔ لوگ اس کے جوش سے حیران تھے، مگر کچھ دل میں مسکرا رہے تھے۔ اس رات رمضان نے خفیہ طور پر اپنے شاگرد کریمہ کو بلایا۔ دیکھو، پرس میں کچھ خاص نہیں، مگر اگر میں چور نہ پکڑوں تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم جاؤ اور کسی بیچارے مزدور کے گھر جا کر پرس رکھ دو۔ کریمہ چونک گیا، مگر استاد، یہ تو ظلم ہے۔ رمضان نے دانت پیسے، بیوقوف، انصاف کا تماشا دیکھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ ہمیں ہی مشکوک سمجھیں گے۔ اگلی صبح گلی میں ہنگامہ برپا تھا۔ رمضان نے اعلان کیا، چور پکڑا گیا۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک مزدور فقیر دین کے گھر سے پرس برآمد کیا۔ فقیر دین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ قسمیں کھا رہا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر رمضان نے ایسے زوردار تقریر کی کہ لوگ فقیر دین کو مجرم سمجھ بیٹھے۔ رمضان گھر جا، یہی ہے وہ شخص جو راتوں کو چوریاں کرتا ہے اور دن کو نمازی بن جاتا ہے۔ دیکھو، اس کے گھر سے ثبوت مل گیا، اب انصاف ہوگا۔ کوتوال صاحب نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہونے رمضان کو شاباشی دی، تم نے میری ناک بچا لی۔ دوستوں اور فقیر دین کو حوالات میں ڈال دیا۔ چند دن گزرے تو شہر میں ایک نیا شور اٹھا، کوتوال صاحب کے دفتر سے بھی قیمتی سامان غائب ہو گیا۔ اس بار رمضان نے پھر سے آواز بلند کی، دیکھو بھائیوں، یہ کوئی عام چور نہیں، یہ تو حکومت کا دشمن ہے، ہمیں خود ہی اس کی خبر لگانی ہوگی۔ لوگ پھر سے جمع ہوئے، ڈنڈے، لالٹنیں اور نعرے، سب کچھ تیار تھا۔ رات گئے، رمضان اپنے گھر میں بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہیں چور وہی نہ پکڑ لیا جائے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ دفتر سے چوری بھی اسی نے کی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اب کسی اور کو قربان کرنا پڑے گا۔ اس بار اس کی نظر پڑی کریمہ شاگرد پہ، یہی مناسب ہے۔ زیادہ بولنے لگا۔ رمضان بڑبڑایا۔ صبح ہوتی رمضان نے اعلان کیا، چور پکڑا گیا۔ لوگ حیران ہوئے تو کہ اتنی جلدی؟ ہاں بھائی، میں نے اپنی شاگرد کو رنگے ہاتھوں پکڑا، دفتر کی چوری کا سامان اس کے گھر سے برآمد ہوا۔ کریمہ گڑگڑایا، استاد یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے ہی رکھا ہے۔ مگر رمضان نے توبہ کر کے نعرے لگوا دیا۔ لوگ شور مچاتے رہے اور کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا۔ کریمہ کے ماں باپ روتے رہے، مگر شہر کے لوگ کہتے رہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دیکھو، جو خود چور ہے دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ مگر رمضان کے چہرے پر نرمی نہ آئی۔ وہ ہر دن نئی تقریر کرتا، نیا جھوٹ بولتا، خود کو دانشور ثابت کرنے مصروف رہتا۔ گلی کے کچھ لوگ جان گئے تھے کہ اصل کہانی کچھ اور ہے، مگر زبانیں بند رکھی ڈر سے۔ چند ہفتوں بعد ایک دن کوتوال صاحب نے رمضان کو اپنے دفتر میں بلایا۔ رمضان بھائی، آپ کی دیانت پر ہمیں فخر ہے۔ اب آپ کو ہم محلے کے چوکیدار مقرر کرتے ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ رمضان نے عاجزی سے کہا، یہ میرا فرض ہے حضور، میں جان نچھاور کر دوں گا، مگر دل میں ہنسی دبا رہا تھا۔ چند دن بعد رمضان کے پاس نیا موقع آیا۔ کوتوال نے بازار کے چند دکانداروں پر ٹیکس چوری کا الزام لگایا۔ رمضان فوراً کود پڑا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب چور ہیں۔ اگلے دن اس رات کے اندھیرے میں انہیں دکان سے سامان چرا کر اپنے گھر پہ لے آیا، پھر صبح شور مچایا، چور بھاگ گیا۔ اب قسمت نے پلٹا کھایا۔ گلی کے چند نوجوانوں نے رمضان کو خود چوری کرتے دیکھا۔ وہ چپ چاپ کوتوال کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ کوتوال چونکا، کیا تمہیں یقین ہے وہ تو سب سے بڑا ایماندار ہے؟
نوجوان نے کہا، حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوتوال نے فیصلہ کیا، اب سچائی خود دیکھنی ہوگی۔ اگلی رات کوتوال نے چپ کر نگرانی کی۔ جیسے ہی رمضان دکان کا تالا توڑنے لگا، کوتوال نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ رمضان گھبرا گیا، حضور یہ سب غلط فہمی ہے، میں تو چور پکڑنے آیا تھا۔ کوتوال نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی الٹا چور کوتوال کو ہی ڈانٹنے لگا۔ اب عدالت اب اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ اگلے دن پورا شہر عدالت کے سامنے جمع ہوا۔ رمضان کے چہرے سے غرور غائب تھا۔ جج نے کہا، رمضان تم پر الزام ہے کہ تم نے کئی چوریاں کی، جھوٹے الزام لگائے اور بے گناہوں کو سزا دلوائی، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ رمضان نے خاموشی کی، یہ بولا، حضور میں تو صرف اپنی عزت بچا رہا تھا۔ جج نے قلم اٹھایا، عزت جھوٹ سے نہیں بچتی، سچ سے بنتی ہے، تمہیں سزا ہوگی۔ رمضان کو قید کی سزا ملی۔ گلی کے لوگ حیران نہیں تھے، ان کے دل میں ایک کہاوت گونج رہی تھی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب رمضان کا چہرہ عبرت کی مثال بن چکا تھا۔ جنہیں وہ نصیحت دیتا تھا اب وہ اس پر ہنستے تھے۔ وقت گزرتا گیا، رمضان کا نام اب گلی میں تذکرہ کے طور پہ استعمال ہونے لگا۔ اب جب بھی کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگاتا، لوگ مسکرا کے کہتے، دیکھو یہ بھی رمضان قصائی بن گیا۔ بچوں نے اس کے قصے کو کھیل میں ڈھالا، میں کوتوال، تو چور اور تو رمضان۔ پورا محلہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ رمضان نے جیل میں کئی سال گزارے، اس نے وہاں زندگی کے نئے سبق سیکھے۔ اس نے سوچا، اگر میں سچ بولتا تو شاید آج عزت کے ساتھ باہر ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے لبوں پر آخری الفاظ سے، انسان اپنی سچائی سے نہیں، اپنی نیت سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رمضان کی موت کے بعد گلی میں ایک بورڈ لگایا گیا، سچائی ہی اصلی بہادری ہے، جھوٹ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے مگر عبرت کی طویل۔ لوگ گزرتے وقت رک کر پڑھتے اور سر جھکا لیتے۔ کبھی کبھی کسی بزرگ کی آواز سنائی دیتی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مگر انجام ہمیشہ سچ جیتتا ہے۔ اخلاقی سبق، دنیا میں اکثر وہ لوگ زیادہ شور مچاتے ہیں جو خود قصوروار ہوتے ہیں، مگر وقت کی آنکھ کبھی اندھی نہیں ہوتی۔ سچائی دیر سے مگر ضرور سامنے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو جھوٹ کے سارے پردے خود بخود ہٹ جاتے ہیں۔